أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو صرف حماقت کی وجہ سے بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کر لیا صرف اللہ پر جھوٹا الزام لگانے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی سیدھے راستے پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ یہ 140 نمبر کی آیت ہے سورہ انعام کی۔ اس سے پہلے 136 سے لے کر یہاں 139 تک جو آیتیں آئی تھیں ان کا بیان تفصیل سے ہو چکا، جن میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ مکے کے غیر ایمان والے لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، دوسری حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے یا اپنے میں سے کچھ لوگوں کے لیے حرام کر دیتے تھے، اسی طریقے سے حرام کو حلال سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان کی بہت ساری خرابیوں میں سے جو ایک بہت بڑی خرابی تھی جس کا تذکرہ پہلے آ چکا، آج بھی کیا ہے، آج بھی اسے بیان کیا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، وہ لوگ بڑی خرابی میں پڑ گئے، وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے، انہوں نے اپنا نقصان کیا جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ عرب کے کچھ قبائل کے لوگ، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ نفع کا سودا نہیں کر رہے، اپنی بچیوں کو قتل کر کے، اپنی بچیوں کو پیدا ہونے سے روک کر، آج کے زمانے میں جیسا ہوتا ہے دوائیوں کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے اور دوسری تدبیروں سے اپنی بچیوں کو پیدا ہونے سے، بچیوں کو گھر میں آنے سے روکا جاتا ہے۔ سفہم بغیر علم، یہ بے وقوفی کرتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ٹوٹلی رانگ ہیں۔ اٹس ٹوٹلی فولش ٹو کل فیمیل چلڈرن، مکمل طور پہ غلطی کر رہے ہیں۔ بغیر علم، ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، یہ نادانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے معاشرے میں بچیوں کو اور عورتوں کو مردوں سے کم اسٹیٹس دیا، یہ خود ان کا اپنا جرم تھا، اور اس کی وجہ سے اپنے گھر میں جب بچی پیدا ہو جائے تو اس کی پرورش کی تکلیف اور آگے جو اس کی شادی بیاہ کے تعلق سے کچھ چیلنجز آنے والے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے بچیوں کو قتل کرنے کا نظام بنایا۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بچیوں کی تربیت، بچیوں کی پرورش معاشرے کے خراب ہونے کے باوجود ان کو عزت سے رکھنا یا آخرت میں اور خود اس دنیا میں بعد میں فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو وقتی پریشانی کو انہوں نے پریشانی سمجھا اور اس کو قتل کرنے کے جرم میں جو ہمیشہ کی پریشانی ہے اس کو پریشانی نہیں سمجھا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم میں جا کر ہمیشہ کے لیے جلنا، اس کو انہوں نے پریشانی نہیں سمجھا، اس کی ہلاکت کو، اس کی سیویریٹی کو کنسیڈر نہیں کیا۔ بچیوں کی تربیت، بچیوں کی تعلیم میں جو وقتی طور پہ دقت، پریشانی، چیلنجز، ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں، ان کو تو دماغ میں رکھا، لیکن ان کی تربیت پر، ان کو آنے سے نہ روکنے پر، ان سے محبت پر، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے، جو گلیڈ ٹائڈنگز ہیں، جو ریوارڈز ہیں، جنت ملنے والی ہے۔ ایک بچی کی اگر تربیت کر دی جاتی ہے، ایک بچی کی بھی اگر اچھی تربیت کی جاتی ہے، پرورش کی جاتی ہے محبت، عزت کے ساتھ، تو بھی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس خوشخبری کو، اس مقام کو ذہن میں نہیں رکھا، یہ نادانی ہے کہ وقتی پریشانی کو، ٹیمپریری ڈیفیکلٹیز اور چیلنجز کو چیلنج سمجھا جائے، اس کو اوور کم نہ کیا جائے اور اس سے بڑی مصیبت جہنم کی شکل میں لے لی جائے، یا جنت کی شکل میں ملنے والے اتنے بڑے انعام کو ٹھکرا دیا جائے۔ سفہم بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ، اس ٹکڑے کا تعلق بچیوں کو قتل کرنے سے بھی ہے، اور جو دوسری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ کھانے کو دی تھی، جو جانور دیے ہیں چڑھنے کے لیے، سواری کرنے کے لیے، اپنے بوجھ کو اٹھوانے کے لیے، ان سب سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، ان کو اپنے اوپر حرام کر کے۔ افتراء علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ کل بھی یہ بات آ گئی ہے کہ اپنے ان تمام غلطیوں کو یہ کسی نہ کسی بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے جوڑتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ all these are the means of getting the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. We are not doing this by our choice, but we are intending the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ جو اسکرائب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی غلطیوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا یہ حصہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، that is the allegation against اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ قد ضلوا، وہ گمراہ ہو گئے، نادانی کی انہوں نے، اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری۔ بچیوں کو قتل کرنے والے لوگ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اس کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں جس کشتی میں سوار ہو کر ان کو اپنی زندگی پار کرنی ہے، ان کو اپنی زندگی کا سفر متعین کرنا ہے۔ بیٹی کی نعمت کی شکل میں بیٹیوں کو قتل کرنے والے، بیٹیوں کو کسی بھی بہانے سے نہ آنے دینے والے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے یا دوائیاں یوز کر کے، کچھ بھی کر کے بیٹیوں سے اپنے آپ کو محروم کرنے والے اس ڈالی کو، اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ یہ سوار ہیں، یہ بیٹھے ہیں۔ شاخ کٹے گی، یہ گریں گے، مریں گے۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، اور یہ کبھی بھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے، آج بھی گمراہی میں پڑے ہیں اور پہلے بھی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ ہمیں ایمان والوں کو یہ آیت کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کھول کر کے بیان فرما دیا۔ آج جو ہمارے معاشرے میں رواج چل پڑا ہے، ہم فیشن میں آ کر کے، ٹریڈیشن میں آ کر کے، یا ڈاوری کے پریشر میں آ کر کے اگر بچیوں کو روکتے ہیں، بچیوں کی پیدائش سے کتراتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی دنیا اور آخرت میں دونوں میں ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی ہم اپنے آپ کو بہت ساری بھلائیوں سے محروم کر رہے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ جنت میں جانے سے ہمیں محرومی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم عہد کریں کہ ہم بچیوں کو اللہ